جناب گرامی آپ کا میرا سلام ہو، میں تو نانا کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نانا کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اتنی اشمور آیتن تو یہ بتا نانا کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا میرے لال رسول آئے ہوئے فرمانے چادر کے دینے کا ہے. امام حسن گئے اجازت طلب کی، سلام کیا، چادر میں داخل کیا. اتنے میں امام حسین آئے، انہوں نے بھی وہی فکر کیا، کہا ماں گرامی آپ پر میرا سلام ہو، نانا کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جناب معصوم کونین نے بتایا کہ ہاں یہاں پر دو ہی باتیں ہیں، یا تو پہلے سے کہیں سنی بات تھی، رسول اللہ نے سب سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو آج میں جا رہا ہوں، چادر کے زیر سایہ آرام کروں گا، میرے لال حسن تم بھی آ جانا، میرے لال حسین تم بھی آ جانا، اے علی تم بھی آ جانا. تو یا تو یہ پہلے سے کہیں سنی بات تھی، اس کا تاریخ میں کہیں ہمارا نہیں ملتا، توجہ چاہوں گا. تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کے بدن میں کوئی مخصوص خوشبو تھی، اور جسے امت کا سامنا محسوس نہیں کر سکتا، قسمت کا اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے سب قرابتدار سمجھ آئے ہوتے چادر کے زیر. اچھا ابھی تک مجھے حیرت نہیں ہوئی، ابھی تو امام حسن آئے، امام حسین آئے، علی بن ابی طالب آئے زیرے کے ساتھ. اب معصومہ کونین آگے بڑھی. اچھا یہ حدیث کیسا ہے جو تمام مسلمان مورخین نے اسے جمع کیا، محدثین نے بھی جمع کیا. معصومہ کونین آگے بڑھی، اسی طرح سے سلام کیا، چادر میں داخل ہو گئی. اب یہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے اپنے ہندوستان کے معاشرے میں بھی یہ نہیں دیکھا، میں بڑے ادب کے ساتھ نازک منزل سے گزر رہا ہوں. ہم نے اپنے ہندوستان کے معاشرے میں نہیں دیکھا کہ اسی چادر میں پیار کیا جائے کہ شوہر بھی ہو، زوجہ بھی ہو، بیٹے بھی ہو، اور زوجہ کا باپ بھی ہو. یہ انداز کہیں نہیں ملتا. یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ زمانہ اپنے معیار سے گھرانے کو نہ سمجھے. آج اسی طرح سے عالم انوار کو جمع ہوگا. کونین چادر میں آگے داخل ہو. نبی کی ایک مقدس کیوں؟ اس لیے کہ آج ان قرابت داروں کا تعارف کرانا ہے جن کی محبت اجل رسالت ہے. آج اگر ان میں سلمہ جیسی مقدس درجہ بھی آئے گی تو اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. میں کہوں گا یہ جناب ام سلمہ آپ تو مزاج آشنائے رسالت مار، آپ تو مزاج آشنائے پیغمبر کی. آپ کو تو سوچ ہی لینا چاہیے تھا کہ آپ چادر میں کیسے کیسے لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو آپ گئی ہی کیوں قریب؟ میں جاتی نہیں لیکن دیکھنا ہوتا. ام سلمہ نے کہا اگر میں نہ آگے بڑھی ہوتی تو زمانے کی زبانوں کو موقع مل جاتا. جناب میں فرما جانتے نہیں کہ چادر میں نہیں داخل ہوتے. اور میں بتا دوں کہ جب اب حضور جب یہ پہلے پاٹ جمع ہو گئے اب نازک منزل پہ جا رہے. ہر جبریل امین نے جب یہ نورانی بند سمٹتی ہوئی دیکھی تو بے چین ہو. پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی جا کے داخلے کے ساتھ ہو جاؤں؟ جاؤ اجازت ملے تو داخلے پیدا ہو جاؤ.
مگر جا رہے ہو تو اس مقدس مجھ میں جا رہے ہو تو میرا تحفہ لے کے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابھی آئے نہیں, وہیں ابھی باتیں ہو رہی. ایک خبر نے کہا اس چادر میں جانتے نہیں کہ چادر میں کون ہے, تو یہ اشتراک کیوں ہے کرتا ہے؟ بھی جا کے تاکہ دیتا ہوگا. ان میں سے کون ہے جسے نہیں پہچان؟ علی کو نہیں دیکھا ہے, حسن کو نہیں دیکھا ہے, حسین کو نہیں دیکھا ہے, پیغمبر کو نہیں پہچانتے. تو اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو معصومہ کونین کی چادر وہ بازمت چادر تھی, عالم انوار کی وہ مقدس رضا تھی کہ جب سایہ قدم ہو جائے تو ملک کی نگاہ بھی چاہتے تھے کہ لبے مشیت تیزی پڑھائے اہل بیت کا تعارف کرایا جا رہا ہے, تو گواہی میں خدا کو بھی پیش کرا رہے ہیں کہ پورا وقت نہیں ہے. چلتی ہوئی کشتیاں آفتاب باتاب کرے سے آئے سب انہیں کی محبت سے اور اس کے بعد جبریل نے کہا پروردگار چادر میں آئے کون؟ اب تعارف. دیکھیے اسی کے لیے ساری فن سجائی گئی تھی. ہم اہل بیت النبوۃ, ایک پروردگار کہتے ہم اہل بیت محمد. کہنا یہ چاہیے کہ یہ محمد کے گھر والے ہیں, مگر معبود نے کہا محمد کے گھر والے ہونا کافی نہیں ہے, نہیں نبی کے گھر والے ہونا بھی کافی نہیں ہے, نبوت کے گھر والا ہونا چاہیے. تو اب اس کی محبت اجے رسالت قرار پائے گی جس کا کردار چلی کے سارے رسالتیں جدا ہو. اور ان کی محبت ہوگی ہم اہل بیت النبوۃ وہ مادن الرسالہ. اور پورا تسلسل دیکھ لیجیے نسل سیدہ کا, ایسے کیسے لالوں کا ہو رہا بولتے سیدہ میں آ رہے ہیں. مادن الرسالہ کی تفسیر بنتے ہوئے دو کو جو محمد وہ فاطمہ ہے اور ان کے پیدرے بزرگوار وفالها وبنوها. بیٹے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیں, تو کہتے ہیں جمع. مولا تشریف فرما, آپ کو دریافت کر لیجیے گا. یعنی شاہدین عادلین میرے سامنے بیٹھے. جمع قلت کا 3 سے زیادہ اور 10 سے کم پہ اطلاق ہوتا ہے, اور جمع کثرت کا اس سے زیادہ پہ اطلاق ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا, چادر میں سیدہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں, مگر سیدہ جو استعمال کیا ہے قدرت سے وہ تسنیہ کا نہیں جمع کا. میرے معبود جب 2 بیٹے تھے تسنیہ کا سیدہ استعمال ہونا چاہیے. تسنیہ کا سیدہ نہیں
کاٹ دیا گیا یہاں پر، وہ یہی کہیں آ کے بیٹھ جائے، کوئی نہیں پہچانے گا۔ اب میں ان کا احترام کر رہا ہوں، میں انہیں سلام کر رہا ہوں، میں ان کے سامنے مثلا سگریٹ نہیں پی رہا ہوں۔ اب ہر ایک کو ہے کہ یہ کون آدمی مولانا کے ساتھ، یہ تو بوڑھے بوڑھے لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں مولانا، اور یہ کون آدمی ہے کہ جس سے بالکل خاموش خاموش سے جس کے سامنے نظر آئے۔ کسی نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے مولانا کے والد، اب اگر میرے والد یہاں آ جائیں تو وہ ہیں میرے والد، مگر تعارف یہاں پر میرے ذریعے سے ان کا ہوگا۔ یعنی جب بھی انہیں پہچانوایا جائے گا اسی طرح کہ یہ ذوالفقار حیدر کے والد ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات کے ذریعے میں پہچانا جاتا، مگر چونکہ یہاں میرے پہچاننے والے زیادہ ہیں، اس لیے اب انہیں اگر پہچانوایا جائے گا تو میرے ذریعے، اور میں پہنچا ہوں بمبے جہاں میرے والد صاحب رہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کا تعارف میری طرف سے ہوا تھا، اب وہاں پہ ان کے ذریعے سے میرا تعارف ہو رہا ہے۔ یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، توجہ چاہوں گا، یعنی فلسفہ تعارف یہ ہے کہ جہاں پر جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے اسی کے نام سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ آج پر جبرائیل پوچھنے پر کس کی کیوں تعارف ہوا فاطمہ کے ذریعے، جو پہچان ان کے ذریعے سے تعارف ہے، اسے بھی چلتے چلتے سن لیجیے۔ اور ایسے لفظوں میں میں پیش کروں گا کہ جو میرے چھوٹے چھوٹے وہ بھی آسانی سے سمجھ لیں۔ لیکن آج چونکہ اہل بیت کا تعارف کرانا اور یہ محبت قیامت تک آپ لوگوں سے تک رہے گا، اور قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت سے جنت تک کی منزل میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ توجہ کرتا، تو اب تعارف میں کسی ایسے رشتے کا وسیلہ نہیں اختیار کیا جائے گا جو عربی، یعنی جو ٹوٹ بھی جایا کرتا ہو۔ دو رشتے ہوتے ہیں نا، ایک سیدھا رشتہ ایک ٹیڑھا رشتہ۔ سیدھا رشتہ کون ہوتا ہے؟ سیدھا رشتہ ہوتا ہے اپنا بھائی، یہ کیا ہوا؟ سیدھا رشتہ ہوا۔ باپ کا باپ، یہ قرض رکھنے والا سیدھا رشتہ، تو باپ بیٹے شوہر، لیکن سیدھا رشتہ۔ لیکن باپ یہ تو سیدھا رشتہ ہوتا، یعنی اگر پیغمبر کے ذریعے سے تعارف ہوتا، یہ اگر تصور ذہن میں آ گیا تو اب تعارف کیسے ہوتا؟ پیغمبر ہے، ان کی بیٹی ہے، سیدھا رشتہ، داماد ہے، کیا رشتہ ہے؟ ابھی کیا رشتہ ہو گیا؟ داماد کون ہے؟ بیٹی کا شوہر، یہ تیرا رشتہ ہو گیا۔ اچھا، امام ان کی ماں ہے، ان کے پدر بزرگوار ہیں، یہاں پہ سیدھا رشتہ، نانا ہے نا، زیادہ مستقیم پہچانو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک دائرہ آپ بتائیے تو مرکزی نقطہ کسے کہتے ہیں؟